نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو یعنی عورتوں کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، یعنی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم ان سے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے، فنصف ما فرضتم، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے نکاح کے وقت اس کا آدھا دو گے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ آدھا جو مہر ان واجب ہوتا ہے عورتیں معاف کر دیں تو انہیں اختیار ہے، او یعفو الذی، یا شوہر جو مہر مقرر ہوا ہے وہ پورا کا پورا دے دے تو ان کو بھی اختیار ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور مردوں کو زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو نہ بھولو، یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ آپس میں جو ہے وہ جھگڑے اور فساد شروع کر دو، ایک دوسرے کے خلاف تانا زنی شروع کر دو، بلکہ آپس کے احسانات کو یاد رکھو، اپنے تعلقات کو بہتر بناؤ۔ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت تمہارے کام دیکھ رہا ہے، یعنی جو تم کرتے ہو، جو تمہارا عمل ہے، اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں صحبت سے پہلے طلاق دینے کا ذکر ہوا تھا، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، دوسرے یہ کہ مہر مقرر کیا گیا ہے نکاح کے وقت۔ پہلی صورت پچھلی آیت میں بیان ہوئی، دوسری صورت یعنی جس میں نکاح کے وقت مہر مقرر ہوا ہے اس کے احکام اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں سے خطاب فرمایا کہ اے شوہروں، اگر تم اپنی بیویوں کو مجامعت سے پہلے طلاق دو، اور اس سے پہلے کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر لیا تھا تو تم پر مقرر شدہ مہر کا آدھا واجب ہے، لیکن اگر وہ عورت جو تمہاری بیوی ہیں وہ آدھا بھی معاف کر دیں تو انہیں اختیار ہے، یا وہ شوہر جس کے قبضے میں نکاح کی باغ ڈور ہے وہ پورا ہی دے دے، آدھا نہ دے، یا پورے دیے ہوئے میں سے کچھ واپس نہ لے، یعنی اگر پہلے مہر وہ دے چکا ہے تو وہ طلاق کے بعد اب کچھ واپس بھی نہیں لے رہا تو اسے بھی اختیار ہے۔ ہاں، بہتر اور تقوی سے قریب تر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کو زائد سے زائد دے، کیونکہ وہ مالک نکاح ہے اور عورت کا حاکم ہے، اور حاکم ہو کر محکوم سے مانگنا، مالک ہو کر مملوک سے کرم کی درخواست کرنا، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور اے شوہروں اور طلاق والی بیویوں، یا اے شوہر اور ان بیویوں کے قبیلے والوں، آپس کے گزشتہ احسانات کو بھلا نہ دو، اور نہ آئندہ کے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ نکاح اور طلاق کی وجہ سے محبت ایمانی اور رشتہ اسلامی ٹوٹ نہیں جاتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے
کہ اگر طلاق واقع ہو جائے تو دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دیکھو یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ قرآن عظیم اس سے منع کرتا ہے کہ بھائی محبت ایمانی کو کیوں جو ہے وہ چاک کیے دے رہے ہو، محبت ایمانی کو کیوں تم ختم کیے دے رہے ہو؟ طلاق واقع ہو گئی ہے، آپس کے تعلقات، آپس میں ایک دوسرے پر احسانات، اس سلسلے کو قائم رکھو۔ مرد تو یہ سمجھ کر کہ اگرچہ میں نے عورت سے نفع حاصل نہیں کیا مگر یہ میری پابند تو رہی ہے، نصف مہر دینے میں کوتاہی نہ کرے، دے دے۔ اور عورت یہ سمجھ کر کہ میں بغیر خدمت اس سے یہ مان لے رہی ہوں، آدھا لینے میں منہ نہ بگاڑے، بلکہ اگر دل میں گنجائش ہو تو یا تو مرد سارا ہی دے دے یا عورت بخوشی آدھا بھی معاف کر دے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر برے بھلے کام کو دیکھتا ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم ولیمے کے اوپر بھی خوب خرچ کرتے ہیں، جہیز کے اوپر بھی خوب مال لٹاتے ہیں، اور دیگر معاملات میں رسم و رواج میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ مہر جو کہ واجب ہے اس کو ادا کرنے میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ معاف نہ کرائے بلکہ اس کا مہر ادا کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شوہر مالک نکاح ہے، نکاح کا باقی رکھنا اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ بیدہی سے ہمیں یہی علم حاصل ہوا ہے۔ ہر بندے کا حق ہے، اس لیے معافی سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہنے سے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ جبھی معاف ہوتے ہیں کہ جب بندہ معاف کرے۔ مثلا ہم نے اللہ نہ کرے کسی کی چغلی کی، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی یا کسی کا حق ہم نے مار لیا، تو جب تک کہ وہ بندہ جس کے حقوق کو ہم نے تلف کیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حقوق العباد کے اندر بہت جو ہے سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کا حق تلف ہو جائے تو اس سے معاف کرا لینا چاہیے۔ اور حقوق اللہ کے اندر بھی انسان کو ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی حق تلف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔